ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم۔ کسی دانا کا قول ہے کہ اگر آپ کسی شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ 5 سال بعد اس کا مقام اور اسٹیٹس کیا ہوگا، تو آپ یہ دیکھیں کہ آج وہ کتنی اور کس نوعیت کی کتابیں پڑھتا ہے اور کن لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ آپ جو کچھ مستقبل میں بننا چاہتے ہیں اس کا پورا انحصار اس بات پہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو آج کیا کھلا پلا رہے ہیں اور اس کی کیا نشوونما کر رہے ہیں۔ خود سے سوال کیجئے کہ آپ اپنے دماغ کو کیا فیڈ کر رہے ہیں، کیونکہ یہی آپ کے مستقبل کا تعین کرے گا اور آپ کو بہترین زندگی عطا کرے گا، وہ بہترین زندگی جس کا خواب آپ ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں۔ آپ کے آج کے درست استعمال پر یہ منحصر ہے۔ آپ کو ہر روز کچھ نیا سیکھنا ہوگا، نئے علوم حاصل کرنا ہوں گے تاکہ آپ زندگی میں ترقی کر سکیں۔ یہ جبھی ممکن ہے کہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ اور شعور مسلسل نشوونما اور بڑھوتری پاتا رہے۔ اس مقصد کے لیے کتابوں کا مطالعہ اور اچھی کتابوں کا مطالعہ بہترین رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ویسے تو قرآن اور حدیث کی کتابیں انمول خزانہ ہیں، لیکن ان کی مزید شرح مختلف کتابوں میں دی گئی ہے۔ اسی طرح اس ویڈیو میں کچھ اہم کتابیں جو 10 کے قریب ہیں ان کا ذکر ہے اور مرکزی خیال بیان کیا جا رہا ہے، جو آپ کی زندگی، آپ کا شعور، آپ کا مائنڈ سیٹ اور آپ کی قسمت بدلنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں۔ پہلی کتاب ہے دی پاور آف ناؤ، جو ایک ہارٹ ٹولے خلاصے کے سلسلے کی کتاب لمحہ موجود کی طاقت اور لمحہ موجود میں رہنے کے فوائد بتاتی ہے۔ لمحہ موجود کی طاقت کے خلاصے یہ بتاتی ہے کہ ہماری زیادہ تر مشکلات اور مسائل لمحہ موجود سے یعنی زمانہ حال میں نہ رہنے کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ یہ ماضی اور مستقبل کی بیجا پریشانیوں اور فکرات کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ یہ ہماری بیجا کی من گھڑت پریشان کن کہانیوں کی وجہ سے ہماری زندگی اجیرن رکھتے ہیں۔ اجیرن اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم ماضی اور حال سے متعلق سوچتے رہتے ہیں، ان پریشانیوں کے بارے میں، فکرات کے بارے میں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یہ محض وہم اور تخیلاتی فکریں ہوتی ہیں جو ہمارے دماغ میں چلتی رہتی ہیں، زمانہ حال سے دوری اور زمانہ موجود سے فرار کی وجہ سے۔ اگر ہم زمانے موجود یا حال میں رہنا سیکھ لیں تو کئی پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ مصنف اکہارٹ ٹولے کہتے ہیں تمام منفیت زمانے موجود سے فرار کی وجہ سے جمع ہوتی ہے۔ بے سکونی، اسٹریس، ٹینشن، فکرات اور تمام قسم کے خوف یا تو مستقبل کے واقعات اور حالات کے سبب ہوتے ہیں یا پھر ماضی کے پچھتاووں، افسوس، غصہ، شکایات، تلخی، افسوس اور معاف نہ کرنے کی غلطیاں ہمیں پریشان رکھتی ہیں۔ یہ سب مسائل اور پریشانیاں لمحہ موجود یا زمانے حال میں نہ رہنے کی وجہ سے پیش آتی ہیں۔ ذہن کو کتاب میں بتائی ہوئی ٹیکنیک کے ذریعے آپ اپنے دماغ کو لمحہ موجود پر فوکس کر کے اپنے اکثر مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ان ٹیکنیکس کے ذریعے آپ حیران کن تجربات زندگی میں حاصل کر سکیں گے جو آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ جب آپ اس کتاب سے حاصل شدہ شعوری حالت کو پہنچ جائیں گے جو لمحہ موجود میں رہنے سے حاصل ہوتی ہے، تو آپ کے فیصلے بہتر ہونے لگیں گے، آپ کے باہمی تعلقات اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو زندگی میں سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، آپ یا تو مکمل طور پہ زمانے حال میں رہ سکتے ہیں یا پھر مستقبل کی فکرات کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ دونوں کام بیک وقت ممکن نہیں۔ اسی طرح یا تو آپ زمانے حال میں رہنا سیکھ لیتے ہیں یا پھر ماضی کے پچھتاووں، افسوس وغیرہ کے ساتھ رہتے ہیں، مگر زمانہ حال میں حاضر باش رہنے والا مستقبل اور ماضی سے بے نیاز ہو کے پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے مزید انتظار نہ کریں۔ یہ کتاب آپ کو بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے گی جو لمحہ موجود میں رہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کتاب کا خلاصہ ہمارے چینل اور ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک میں موجود ہے۔ دوسری اہم کتاب تھنک اینڈ گرو ریچ ہے، جو نیپولین ہل نے لکھی ہے۔ اس کتاب نے تاریخ میں جتنے ارب پتی پیدا کیے ہیں وہ کسی اور کتاب نے نہیں پیدا کیے۔ مالی حوالے سے ایک کراماتی اثر رکھنے والی یہ کتاب آپ کے دماغ کی طاقت اور دماغ کے کراماتی کاموں پر روشنی ڈالتی ہے۔ دماغ کے یہ کام ہمارے علم سے اوجھل ہیں تو ہم عام زندگی گزارتے ہیں۔ دماغ کے کاموں کو جان کے آپ خواب زندگی گزارنے کے قابل بن سکتے ہیں۔ قانون کشش یعنی لا آف اٹریکشن اور دماغ کا براہ راست تعلق ہے جو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے، جس کا عرفان حاصل کر کے آپ دولت ہی نہیں، زندگی میں کامیابی اور ہر وہ چیز پا سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔
یہ کتاب وہی راز بیان کرتی ہے جو دنیا کے عظیم ترین دماغ استعمال کرتے آئے ہیں، بشمول آئنسٹائن، نیوٹن وغیرہ۔ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ کیسے زندگی میں توازن برقرار رکھنا ہے، خوشی اور خوشحالی کیسے پانی ہے ہر شعبہ ہائے زندگی میں۔ مصنف نپونیئر ہل کہتے ہیں تمام کامیابیوں کا نقطۂ آغاز خواہش ہے۔ اس کو مستقل ذہن میں رکھیں کہ کمزور خواہش کمزور نتائج لاتی ہے، بالکل ایسے جیسے معمولی آگ معمولی حدت پیدا کرتی ہے۔ نپولین ہل کہتے ہیں آپ اپنی قسمت کے آقا اور روح کے کپتان ہیں۔ آپ اپنے حالات و واقعات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اپنے خیالات کے ذریعے، اور ان کو سمت دے سکتے ہیں اور انہیں قابو میں کر سکتے ہیں۔ آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ تھنک اینڈ گرو رچ کے خلاصے کی کس فار سیریز ہمارے چینل اور ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک میں موجود ہے۔ تیسری اہم ترین کتاب ہے رونڈا بائرن کی دی سیکرٹ۔ یہ کتاب بھی کائنات کے عظیم اور اہم ترین راز لا آف اٹریکشن یا قانون کشش کے متعلق ہے۔ یہ کتاب آپ کو جینا سکھائے گی۔ کامیابی اور خوشی کا اہم راز اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا خلاصہ ہمارے چینل پر اور ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک میں موجود ہے۔ چوتھی اہم کتاب رونڈا بائرن کی ہی دی میجک ہے۔ اس کتاب میں شکر گزاری کو لا آف اٹریکشن یا کائنات کا عظیم جادو قرار دیا گیا ہے، جس سے دولت، خوشی اور فراوانی ملتی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اس کتاب کا خلاصہ بھی ڈسکرپشن میں دیے لنک اور ہمارے چینل پہ موجود ہے۔ پانچویں اہم ترین کتاب ڈیل کارنیگی کی ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ ہے۔ یہ کتاب پریشانی اور ڈپریشن ختم کرنے کے لیے اکسیر ہے۔ اس میں موجود نسخے آپ کو اسٹریس اور ڈپریشن کم کرنے اور پرسکون زندگی گزارنا سکھائیں گے۔ اس کتاب کا خلاصہ بھی ہمارے چینل پر اور ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک میں موجود ہے۔ اگلی اہم ترین کتاب آسک اینڈ اٹ از گیون، جو ایسٹر اینڈ جیری ہک نے لکھی ہے۔ اس کتاب کا مرکزی خیال انسانی خواہشات ہیں۔ ہر انسان خواہشات کی تکمیل کو کامیابی اور خوشی کا ذریعہ سمجھتا ہے، چاہے وہ مادی چیزیں ہوں یا روحانی، کوئی رشتہ ہو یا صورتحال یا پھر حالات۔ ہر خواہش کے پیچھے اچھا اور بہتر محسوس کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اس لیے زندگی میں کامیابی کا پیمانہ چیزیں یا پیسہ نہیں، بلکہ وہ خوشی ہوتی ہے جو آپ انہیں پانے کے بعد محسوس کرتے ہیں۔ یہ کتاب بھی لا آف اٹریکشن کی تھیوری بیان کرتی ہے۔ مانگیے اور آپ کو دیا جائے گا، کھٹکھٹائیے اور دروازہ کھل جائے گا۔ جانیے اس کتاب میں سب کچھ کیسے پایا جا سکتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ ہی کے احساس و تصورات کے ذریعے یہ ممکن ہے۔ اس کتاب میں آپ دنیا کے سب سے طاقتور قانون لا آف اٹریکشن کے بارے میں جان سکیں گے۔ اس کا درست استعمال کر کے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کے مطابق ہمارا ہر خیال توانائی رکھتا ہے اور ایک سگنل خارج کرتا ہے، اور اس سگنل کے نتیجے میں کائنات سے ایک سگنل فوری طور پہ وصول ہوتا ہے۔ اس طرح خیالات کی طاقت سے ہم ہر وہ چیز اپنی طرف مبذول کر سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ خیالات کی طاقت اور لا آف اٹریکشن اور اسلام پر ہماری ویڈیو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک میں موجود ہیں۔ اگلی اہم کتاب ڈاکٹر وین ڈائر کی دی پاور آف انٹینشن یا نیت کی طاقت ہے۔ جیسے کہ حدیث قدسی ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ یہ وہی تھیم ہے جو ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے کہ نیت نہایت طاقتور ہوتی ہے۔ ڈاکٹر وین نے اس کتاب میں بیان کیا ہے کہ کیسے نیت کی طاقت ہماری حقیقت کو تخلیق کرتی ہے۔ وین بتاتے ہیں کہ نیت صرف ہم سے عمل کرواتی ہے، بلکہ نیت ایک توانائی ہے جو خیالات کا مجموعہ ہے، اور اس کو قابو کر کے ہم اپنی زندگی کے خود معمار بن سکتے ہیں۔ وین کے مطابق اگر ہم بری چیزوں پر فوکس کریں گے تو ہم اور برا اپنی طرف مائل کریں گے اپنے خیالات میں، پھر یہ خیالات ہمارے جذبات کو برا کر دیں گے، اور پھر نتیجے کے طور پہ ہماری زندگی کو برا کر دیا جائے گا۔ جب آپ نیت کی طاقت کو جان لیتے ہیں، آپ جہاں بھی جاتے ہیں، جس سے بھی ملتے ہیں، آپ کے گرد تنی ہوئی نیت اور خیالات کی توانائی آپ سے خارج ہوتی ہے۔ اچھی نیت کی وجہ سے اچھی توانائی خارج ہوتی ہے جو جادوئی طریقے سے آپ کی زندگی میں اچھائی بھر دیتی ہے اور آپ کے خوابوں کو پورا کرنے میں معاون و مددگار ہوتی ہے۔ آپ ایسی توانائی کی لہریں خارج کرتے ہیں جو دوسروں کی توانائی کے حالے میں
اپنی وہاں موجودگی کے ذریعے یہ سب کام کرتے ہیں۔ اگلی کتاب اے نیو ارتھ بائی ایکھارٹ ٹولے، یہ بھی کتاب زندگی بدلنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب میں آپ اپنی ذات اور ہونے کی وجہ کے بارے میں جان کر زندگی کا اصل مزہ حاصل کر سکتے ہیں، زندگی کا اس زمین پر اصل وجدان کے ساتھ، اور آپ جانیں گے اس کتاب میں کہ آپ ہی مکمل اور بہترین ذات ہیں جسے کسی سے موازنے کی ضرورت نہیں، آپ ہی خالق کی شاہکار تخلیق ہیں۔ آپ تمام خوف، پریشانی اور فکرات سے جان چھڑا کر اصل خوشی اور سکون کی زندگی پا سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کے اندر سے ہی ممکن ہے۔ آپ کی ذات آپ کی بینگ میں پوشیدہ ہے، نہ کہ بیرونی دنیا میں۔ ایکھارٹ ٹولے بتاتے ہیں ناخوشی کی بڑی وجہ یا بنیادی وجہ کبھی بھی حالات و واقعات نہیں ہوتے، بلکہ ان حالات پر آپ کا رویہ یا خیالات ہوتے ہیں جو آپ اپناتے ہیں اور پھر اس پر رد عمل دیتے ہیں۔ ٹولے بتاتے ہیں کہ زندگی کے ہر لمحے کو قبول کریں کیونکہ ہم اس کا چناؤ خود کرتے ہیں۔ زندگی جو بھی تجربہ دے وہ آپ کی بڑھوتری کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ یہ تجربہ آپ کے لیے بہتر ہے؟ تو جان لیں کیونکہ یہ آپ کو لمحہ موجود میں پیش آ رہا ہے، اس لیے یہ آپ کے لیے اہم ہے۔ اگلی اہم ترین کتاب ڈونٹ سویٹ دی اسمال اسٹف ہے، جو رچرڈ کارلسن نے لکھی ہے۔ یہ 1996 میں لکھی گئی تھی۔ اس میں موجود سبق اور اصول آج بھی سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ اس کتاب میں آپ زندگی کا اہم ترین اصول سیکھیں گے کہ آپ کیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی پہ اثر انداز اور پریشان کرنے کا موقع نہ دیں۔ آپ اپنے تمام مصائب کو استاد کے طور پہ دیکھیں اور ہینڈل کرنا سیکھیں، اور کیسے ایک سادہ، متوازن، پرسکون اور خوش باز زندگی گزارنے کا نسخہ بھی کارلسن کے نزدیک ممکن ہے۔ آپ اس نظریے کے ساتھ زندگی گزارنے سے زندگی میں سب کچھ پا سکتے ہیں۔ آپ یہ جان لیں گے کہ زندگی ایک گاڑی کی طرح ہے، اندر سے ہی چلائی جاتی ہے، نہ کہ باہری حالات سے۔ جب آپ پرسکون رہنا سیکھ لیتے ہیں جہاں آپ موجود ہیں اپنے موجودہ حالات میں، نہ کہ جہاں سے آپ آئے ہیں یعنی ماضی، اور جہاں آپ جائیں گے یعنی مستقبل، تو آپ سکون حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، نئی چیزوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، نئے لوگوں سے ملتے ہیں اور اس احساس کے ساتھ سکون والے، اور یہ سکون ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کتاب نرم دلی اور رحم دلی سکھاتی ہے، جس کی اس وقت دنیا کو سخت ضرورت ہے۔ نرمی اختیار کیجیے، خواہ آپ صحیح ہوں اور دوسرا غلط ہی کیوں نہ ہو، اور ضروری نہیں کہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ آپ درست ہیں، آپ کا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی کتاب مینس سرچ فار میننگ، جو وکٹر فرینکلن نے لکھی ہے، جو اپنے عقوبت خانے کے تجربات دوسری جنگ عظیم کے دوران کے اس کتاب میں لکھتے ہیں۔ وکٹر کے مطابق ایک مضبوط مقصد حیات اور مثبت امیدوں کی بدولت کیسے وہ بدترین حالات میں زندہ رہے، جبکہ اکثر لوگ ان حالات میں جہاں گنوا بیٹھے تھے۔ اس کتاب میں بہت سے اہم سبق ہیں، کئی اہم جہتیں ہیں زندگی کی۔ وکٹر کے مطابق انسان سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے سوائے اس کے برتاؤ کے، جو وہ آزاد ہے کہ اسے کیسے رویہ رکھنا ہے کسی بھی حالات میں، اور کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ وکٹر کہتا ہے کہ جب آپ حالات کو بدلنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو ہمارے لیے یہی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ ہم خود اس کو اس صورتحال میں خود کو کس طرح سے بدلتے ہیں۔ اگر ہم خود کو نہیں بدلیں گے اور مزاحمت پہ آمادہ ہو جائیں گے تو پھر آندھیاں ہمیں اڑا کے لے جائیں گی حالات کی۔